امریکہ ایران براہ راست مذاکرات کا کل سے سوئٹزرلینڈ میں آغاز ہوگا۔ پاکستان کی میزبانی میں پہلا دور ہوگا۔ سوئس حکام کی تصدیق، برگن سٹاک میں تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روانگی متوقع ہے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی قیادت میں وفد پہلے سے موجود ہے۔ سوئس حکام کے مطابق امریکہ اور ایران کے علاوہ پاکستان بطور ثالث شریک ہوگا۔ قطری حکام بھی موجود ہوں گے۔ سما سوئٹزرلینڈ سے براہ راست اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت برگن سٹاک میں سینئر اینکر پرسن طلعت حسین موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ طلعت صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، اور آپ وہاں پر موجود ہیں، وہاں کی سچویشن کو زیادہ قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ کہیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، ابھی تک جو میں آپ کو سمری فارم میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ای سائننگ تو ظاہر ہو گئی ہے، وہ خبر بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ای سائننگ ہونے کے بعد اور وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پوسٹ کرنے کے بعد ابھی ایک بڑا مرحلہ باقی ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ نے ایم او یو کی 14 نکات اگر پڑھے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل کام اب شروع ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور میڈیٹرز، ان سب کا ماننا یہ ہے کہ ایم او یو کی سائننگ تو ایک بڑا میڈیا ایونٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران کے صدر نے جس کو ری سائننگ کی، اور پاکستان نے اس کو بعد میں جوائن کیا حتمی طور پر اس کو مؤثر بنانے کے لیے، جو ضمانت کار کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر سائن کیا۔ اس کے بعد میڈیا ہائپ بھی بن گئی، لیکن جو کام ہے اب آپ کو اس کا آغاز کرنا ہے، اور اس کام کے آغاز کے لیے اگر ایک ٹیبل سیٹ ہوا ہے یہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو اس ٹیبل کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر انتظامات مکمل ہیں۔ کل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے سیکیورٹی بہت سخت ہے، امریکن پریزنس بہت زیادہ ہے، سوئس اتھارٹیز نے ایک بڑا منظم نظام قائم کیا ہوا ہے۔ میڈیا کے لیے ایک علیحدہ اسپاٹ کریٹ کیا گیا تھا جو ابھی بھی موجود ہے۔ میڈیا کی جو اپروولز ہیں کیمرہ کرو کے لیے وہ علیحدہ کی گئی ہیں، تو یہ تمام نظام اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آئے اس کے برابر میں جو ٹیبل کے اوپر لوگ بیٹھے ہوں وہ نہ ہو جو حتمی سائننگ کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، جس کے اندر جے ڈی وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور ایران کی طرف سے ان کے یا تو فارن منسٹر یا ان کے اسپیکر اسمبلی کے، وہ نہ ہو۔ لیکن اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ اب ایران نے اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ہے تو ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے جو نظام مرتب کرنا ہے وہ بین الاقوامی طور پر ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے۔ اس کے گرد قوانین کچھ اور ہیں، ایران کی پالیسی کہیں پر آپ کو اس سے متصادم نظر آتی ہے، کہیں پر اس کے بالکل برابر میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں پر اس کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عمان اس کے اندر انوالو ہے۔ تو ایک تو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا میکانزم کیا ہے، پھر ایران اور امریکہ کے باہمی معاملات کے اندر بھی آپ کو بعض جگہ پر پاکستان کی جو میڈیشن ہے وہ چاہیے ہوگی۔ اس میڈیشن کے علاوہ چارہ کار ہے نہیں۔ بہت گہرا مسٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان ابھی بھی، اگرچہ امریکی اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ براہ راست بھی ایران سے بات کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ براہ راست بات کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا بھی جاتے ہیں، تو آپ کو درمیان میں ایک کشن یقیناً چاہیے، اور وہ کشن پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ نیوکلیر ایشو ہے۔ وہ نیوکلیر ایشو کو اس کے اندر تو دو جملوں کے اندر آپ نے سم اپ کر دیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ ایران نیوکلیر بام نہیں بنائے گا، لیکن اس کی ویریفیکیشن کس طریقے سے ہوگی، اس کا میکانزم تیار کرنا ہے، اور بین الاقوامی طور پر پھر آپ نے اس کو انڈورس کروانا ہے سیکیورٹی کونسل سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف جو سینکشنز ہٹوانی ہیں، ان سینکشنز کے بعد آپ کو امپلیمنٹیشن کا ایک باقاعدہ نظام چاہیے ہوگا، اس نظام کے خط و خال تیار کرنے میں پاکستان مددگار رول پلے کرے گا۔ تو جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کام اب شروع ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ای سائننگ کے بعد تمام معاملات درست ہو گئے تو میرے خیال میں اس کے لیے ریئلٹی چیک آنے والا ہے۔ بالکل طلعت صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو اب 60 دن شروع ہیں، اس میں پتہ چلے گا کہ آخر حقیقت کیا ہے، عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتائے گا کہ اس سارے پروسیس میں پاکستان کا کردار آپ کی نظروں میں کیسا ہے؟
دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا. پاکستان کے رول کے بارے میں تو دنیا کو کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ دہرانے کی بات ہے کہ جب کوئی بھی ایران اور امریکہ کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا, اور میں بار بار اصرار کے ساتھ یہ جملہ دہراتا ہوں کہ ایران اور امریکہ نہیں پکڑ رہا تھا, تو پاکستان نے دونوں کا ہاتھ پکڑا. جب تمام دنیا کا خیال تھا کہ ہم نے اٹ از اے ہاٹ پوٹیٹو, ہمیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, یورپین علیحدہ ہو گئے, مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے, ابھی تو چند ایک ممالک ہیں وہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں, تو اس وقت پاکستان نے اپنی سرزمین آفر کی تھی. پاکستان کے ہر اس بندے نے جب اسلام آباد ٹاکس ہوئیں اور شہر بند ہوا, اس کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوئی, اس بندے سے لے کے پاکستان کے وزیر اعظم تک, پاکستان کی تمام وزارتوں کے نمائندگان سے لے کر اور فیلڈ مارشل تک, ان تمام لوگوں نے باقاعدہ اپنا قیمتی وقت دیا ہے, اپنی انرجیز ڈالی ہیں, اور تب جا کر اس ٹریک کے اوپر اس معاملے کو لے کے آئے ہیں جو منتج ہوا ایک ای سائننگ کی صورت میں, اور جس کا اگلا مرحلہ باقی ہے. تو اگر آپ کوئی بھی موڑ دیکھیں وہاں پر آپ کو پاکستان کا ایک سائن پوسٹ نظر آتا ہے. میرے خیال میں تو بل بورڈز لگنے چاہیے پاکستان کے, لیکن یہ دنیا ظاہر ہے ہمارے کہنے پہ نہیں چلتی. تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے ممالک آپ اس کا کریڈٹ بھی کلیم کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اصل میں تو وہی کام کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے, اور وہ کیا کہ اس نے لائم لائٹ اسٹیل کی. وہ ورسائے میں موجود تھا, اور ورسائے کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنز کے خلاف جو مغرب نے اپنی وکٹری کلیم کی تھی, اس کو ایک باقاعدہ معاہدے کی صورت میں, ٹریٹی آف ورسائے کی صورت میں انہوں نے ہال آف مررز ورسائے کے اندر انہوں نے اس کو سائن کیا تھا. تو اپنی طرف سے اس نے سمبلزم بھی کریٹ کیا کہ اٹس اے گریٹ وکٹری. اگر جو ٹریٹی آف ورسائے کا حال بڑا برا ہوا تھا, امریکی کانگریس نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا, اور اس کے تحت بننے والے ادارے تتر ہو گئے, لیگ آف نیشنز سمیت, تو کوئی اچھے حالات اس نے نہیں کریٹ کیے. لیکن اس بات سے قطع نظر ایک سمبل آف وکٹری اس نے کریٹ کیا ہے. قطر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر اہم موڑ کے اوپر ہیوی لفٹنگ انہوں نے کی ہے. تو آپ کو بہت سارے ممالک کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایران نے یقیناً اس کے اندر بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا, لیکن ایران از این انٹرسٹڈ اینڈ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کا, تو وہ تو چاہیں گے کہ اس معاملے کو طے کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرے. پاکستان کے مقاصد اسٹریٹجک نوعیت کے نہیں تھے, ایگزسٹینشیل نوعیت کے نہیں تھے. مسائل پاکستان کے لیے ہوتے اگر یہ کانفلکٹ چلتا رہتا, تو پاکستان نے اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اگلے فیز کے اندر مجھے لگتا ہے پاکستان کا کردار اس اہم ہوگا. ٹھیک ہے طلعت صاحب, بے حد شکریہ. آپ برگن سٹاک سے ہمیں بتا رہے تھے تمام تر سچویشن. تو سما ایک دفعہ پھر سے اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے کہ جو برگن سٹاک کی سچویشن ہے وہ کیا ہے. تو روایت ہماری برقرار ہے کہ خبر جہاں کی ہے وہیں سے نشر کی جا رہی ہے. ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی انتشاری سرگرمیوں میں ملوث شرپسندوں کی لیک آڈیو کال منظر عام پر آ گئی ہے. آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی بڑے پیمانے پر انتشاری سرگرمیاں. شرپسند کمیٹی آزاد کشمیر میں جبری ہڑتالوں میں ملوث. شرپسند کمیٹی املاک کی توڑ پھوڑ اور اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث نکلی ہے. آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی منصوبہ بندی کی آڈیو کال منظر عام پر آ گئی.